بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک کے اندر اس ٹائم سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے، عمران خان کو مارنا ہے، عمران خان کو عدالت پیش کرنا ہے۔ یہاں یہ تماشا لگایا ہوا ہے، لیکن انٹرنیشنلی سب سے بڑی خبر آئی ہے، سب سے بڑی خبر جس نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پوری حکومت کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور وہ خبر آئی ہے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے ایک اخبار مڈل ایسٹ کے اندر ایک خبر چھپتی ہے، اور جس کے اندر واضح طور پر اعلان کیا جاتا ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو اتنی آسانی سے پیسہ ہم نہیں دیں گے۔ یہ سعودی حکومت، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے کیٹیگوریکلی اس حکومت کو اور ملک پاکستان کو، اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا گیا، خاص طور پر اس حکومت کو، اب ہم نے آپ کو اتنی آسانی سے پیسہ نہیں دینا۔ دیکھیں، اس ٹائم سعودی عرب کے وزیر جو اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کو اور تمام چیزوں کو، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یہ پالیسی دی تھی کہ ہم نے پاکستان سمیت کسی بھی ملک کو جو کہ افریقن کنٹریز ہیں یا مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یا مسلم ممالک ہے، کسی کو کوئی پیسہ نہیں دینا اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہم اس ٹائم پاکستان سمیت تمام ممالک کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کی پوزیشن میں نہ رکھیں اور یہ اپنے لوگوں کے اوپر ٹیکس لگائیں۔ دیکھیں اب سعودی عرب نے کیا بات کی ہے، جو IMF اس ٹائم پاکستان کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے، یہ اتنا بڑا جھٹکا اس ٹائم اس حکومت کو لگا ہے، اور یہ جو شہباز شریف ہر بار بیکاری بن کے جاتا ہے سعودی عرب میں، مڈل ایسٹ میں، UAE میں، ان کو اب چپیڑ ماری انہوں نے، اتنا بڑا کرارا جواب دیا ہے ان کی جانب سے۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے، سعودی عرب نے کہہ دیا کہ کوئی اس ٹائم حکومت کے لیے پیسہ کوئی نہیں ہے، آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملنا۔ محمد بن سلمان نے کیا کیا؟ محمد بن سلمان نے یہ کیا کہ سعودیوں کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگایا، سعودیوں کے اوپر انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، سعودیوں کے اوپر انہوں نے ایسی اکانومی بنانی ہے جس کے اندر وہاں پر انویسٹمنٹ ہو، وہاں پر ٹورزم ہو اور تمام چیزیں۔ تو سعودی عرب یہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ اپنے ملک کے اندر کر سکتے ہیں، اگر IMF کے کہنے کے اوپر آپ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے ملک کے اندر یہ تمام چیزیں کیوں نہیں کرتے؟ اب معاملہ کیا ہے؟ IMF بھی یہی بات کرتا ہے، سعودی عرب بھی اس ٹائم یہی بات کر رہا ہے، وہ یہ کہ آپ امیروں کے اوپر ٹیکس لگائیں، آپ امیروں کو پکڑیں، امیروں سے پیسے نکلوائیں۔ یہاں پر ہوتا کیا؟ یہاں پر ہوتا یہ، یہاں پر پاکستان کے اندر کیا بھیڑ چال ہے، ایک ٹیکس لگتا ہے یہاں پر، ویسے ہی یہ حکومت اور جتنے اوپر کے لوگ ہیں، اشرافیہ جتنی ہیں، ایک تو انہوں نے یہ پروپیگنڈا بڑا عام کیا ہوا ہے پاکستان میں کہ پاکستانی تو ٹیکس ہی نہیں دیتے تھے۔ آپ میری بات نوٹ کر لیں، میری بات آپ دھیان سے سن لیں، جتنے ٹیکس اس ٹائم پاکستان دیتا ہے، پوری دنیا کے اندر اتنا ٹیکس کوئی نہیں دیتا جتنی اس ٹائم پاکستان کی قوم ٹیکس دیتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر کہ کوئی ملک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی قوم کو، کسی ملک کو، کسی عوام کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ملک اتنا ٹیکس نہیں دیتا جتنا یہاں پر لیا جاتا ہے۔ کس چیز میں؟ آپ نے ایک چھوٹی بھی چیز خریدنی ہے، آپ نے 5 روپے کی 10 روپے کی چیز خریدنی ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو GST لگا ہوگا، اور پھر یہ تماشا کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ غریبوں کے اوپر ٹیکس لگا کے یہ لوگ ظلم کرتے ہیں اور امیروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امیروں کی یہ انڈسٹریاں، امیروں کی یہ شوگر ملیں اور فلانی مل، ٹیکسٹائل مل اور اس طرح کی جو ملیں ہیں، ان کو تو یہ دیتے ہیں سبسڈیاں، ان کو تو یہ دیتے ہیں، اصل میں ان کی مافیا ہوتی ہے جو بیٹھی ہوتی ہے ایوانوں کے اندر، اور وہ آپریٹ کرتے ہیں، وہ مینج کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے قانون بناتے ہیں اور وہاں سے سبسڈیاں لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بچت ہوتی ہے۔ نہ ان کے اوپر کوئی ٹیکس لگتا ہے، نہ ان کو نہ اس طرح سے چیک کیا جاتا ہے، نہ ان کے پیسوں کے اوپر کوئی چیک کیا جاتا ہے، ان کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، آف شور کمپنیاں ہوتی ہیں، تمام چیزیں، پراپرٹیاں باہر ہوتی ہیں، جائیدادیں باہر ہوتی ہیں، سب کچھ۔ یہ آپ شریف خاندان کی مثال دیکھ لیں، بالکل اسی طرح سے پاکستان کے اندر اشرافیہ کام کرتی ہے۔ تو اب ہر کوئی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی، IMF بھی اور سعودی عرب بھی، کہ آپ اس ٹائم اشرافیہ کے اوپر ٹیکس لگائیں، اشرافیہ کو کہیں کہ اب وہ ٹیکس دیں اور وہ آپ کا برڈن اٹھائیں، بوجھ اٹھائیں۔ یہ نہیں کہ غریب کے اوپر آپ ٹیکس لگا رہے ہیں، اس کو ہی مار رہے ہیں اور الٹا آپ ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس ٹائم یہ بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا ہے پاکستان کو، خاص طور پر اس حکومت کو، کہ آپ یہ جو پاکستان کے اندر آپ نے حالات بنائے ہوئے ہیں، دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں، اب آپ نے وہ 2 چیزیں سمجھنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس حکومت نے آ کے معیشت کو تباہ کیا، دوسرا یہ کہ انہوں نے آ کے پاکستان کے سیاسی نظام کو بھی تباہ کیا۔ معیشت کو تباہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو اہلیت ہی نہیں ہے، ان کے پاس اس ٹائم یہ جو شریف خاندان شہباز شریف بیٹھا ہوئے، شہباز شریف کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ وہ اس طرح کا ملک چلا سکے، حکومت چلا سکے اور معاملات کو بہتر کر سکے، یا یہ اسحاق ڈار کے پاس اتنی اہلیت ہے
کہ وہ اکانومی بہتر کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے بتا دیا تھا۔ دیکھیں اب حالات بڑے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے پھر خطاب کے اندر ذکر کیا اس بات کا کہ یہ ملک کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں جہاں پر ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ دیوالیہ کے بعد آپ کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ ساری کی ساری خطرے میں پڑ جانی ہے۔ اس کے بعد ہی تو یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا، آئی ایم ایف نے کیا بات کی؟ آئی ایم ایف نے کہا کہ ہمیں آپ 5 سے 10 ارب ڈالرز کی گارنٹی دے دیں کہ آپ کو دوست ممالک آپ کو دے دیں گے، اس کے بعد ہم بھی آپ کو پیسہ دے دیں گے۔ دوست ممالک نے اب انکار کرنا شروع کر دیا۔ چائنا سے کچھ پیسے ملے تھے، وہ بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ یو اے ای، سعودی عرب، باقی تمام ممالک جو پاکستان کے دوست ہیں، اب ان کی طرف سے انکار ہو رہا ہے، اور انکار کی وجہ بڑی صاف ہے، بڑی واضح ہے۔ وہ یہ کہ اس حکومت کے اوپر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ جب سے حکومت آئی ہے یہ صرف آ کے کیا کر رہی ہے؟ پکڑ دکڑ۔ عمران خان کو گرفتار کر لیں، ان کے کارکنوں کو گرفتار کر لیں، ان کو مار دیں، قتل کر دیں، قاتلانہ حملے، ان کو جلسہ نہیں کرنے دینا، ہم نے حکومت نہیں کرنی، ہم نے واپس نہیں آنے دینا، ہم نے الیکشن نہیں کروانے، یہ تمام چیزیں۔ جب آپ ملک کے اندر اس طرح کا تماشا لگائیں گے، آپ ملک کے اندر اس طرح کا کھلواڑ، اب یہ جو عمران خان کے اوپر یا زمان پارک کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کیا، 4-5 دن جو تماشا لگا کے رکھا، پورے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور کیا، اس کو دکھایا۔ اس کے اندر آپ جتنے بڑے بڑے چینلز ہیں، الجزیرہ، فاکس نیوز، CNN اور تمام BBC، بڑے بڑے چینلز نے عمران خان کے انٹرویوز کیے اور ساری کی ساری سچویشن کو کور کیا۔ پاکستان کے اندر تو عمران خان پہ بین لگا ہوا ہے، وہ یہاں پر تقریر نہیں کر سکتا، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو تو آپ چپ نہیں کرا سکتے۔ انٹرنیشنل میڈیا یہ ساری چیزیں دکھا رہا ہے، ساری چیزیں وہاں پر دکھائی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر کسی نے بھی اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب آئی ایم ایف بھی آپ کو کہہ رہا ہے آپ اپنے جوہری جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر بات کریں۔ سعودی عرب نے پیسے دینے سے انکار کر دیے، چائنا نے تھوڑے سے پیسے دیے تھے، یو اے ای کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ بھی اب دینے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس ٹائم کوئی ملک آپ کو پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور اگر آپ کو پیسے نہیں ملے، اس 1 مہینے کے اندر آپ کو گارنٹیاں نہ ملی، آپ آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے اس میں نہ گئے، تو ملک تو ڈیفالٹ پکا۔ اور یہ عمران خان کے ساتھ جو انہوں نے کیا، اس کی حکومت گرائی، آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج یہ ملک ہر ملک کے اندر جا کے در بدر پھر رہے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ملک اب ان کو پیسہ دینے کو تیار نہیں، کوئی بھی ملک۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک جو اتنا آپ کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں اور تمام چیزیں، لیکن وہ بھی اب آپ کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بڑا کلیئر ایک واضح پیغام ہے اس حکومت کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اس حکومت کو جتنا جلدی ہو سکے ان کو گھر بھیجے، نہیں تو پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو جانا ہے، جو کہ 50 سال بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔